السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تتمنوا، نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، اس چیز کی کہ فضیلت دی اللہ نے، بھی جس کے ساتھ بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبن اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ اور مانگتے رہو، سوال کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکل شیء ہر چیز کے ساتھ، علیمن جاننے والا یا واقف ہے۔ ولا تتمنوا نہ تم تمنا کرو جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، چاہے وہ رزق ہے، علم ہے، جسمانی قوت ہے، حسن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی تمنا نہ کرو۔ اب چاہے وہ رزق ہو، علم ہو، حسن ہو، کچھ بھی ہو، یعنی ایسا نہ کہو کہ کاش یہ درجہ، یہ مال مجھے مل جائے، تو یہ تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ بات ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے تو یہ تو حسد ہے، جس کی حدیث میں بہت مذمت آئی ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، اب انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی دولت ختم ہو جائے تو یہ حسد ہے۔ اگر زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے تو یہ حسد ہے، اور اگر زوال نعمت کی تمنا نہ کرتے ہوئے اگر انسان یہ تمنا کرے کہ یا اللہ جو چیز اس کے پاس ہے مجھے بھی دے دے، تو یہ رشک ہے۔ رشک جائز ہے اور حسد جائز نہیں ہے۔ دو چیزوں پر رشک جائز ہے، وہ کون سا؟ ایک یہ کہ قرآن کا جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور وہ انسان اس کو دن رات پڑھتا ہے، تو پڑوسی اس کی تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی قرآن کا ایسا ہی علم عطا کرے، ٹھیک ہے نا، جس طرح یہ پڑھ رہا ہے تو میں بھی پڑھوں، تو یہ رشک جائز ہے۔ اور دوسرا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو دوسرا دیکھنے والا بھی تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا مال و دولت عطا کرے تو میں بھی اللہ کے راستے میں دوں، تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے۔ ان دو باتوں میں، ان دو کاموں میں رشک، دو چیزوں میں جائز ہے۔ دینی معاملات میں ہمیں اپنے سے اوپر دیکھنا چاہیے، دینی معاملات میں، دین کے معاملات میں، اور جبکہ دنیاوی معاملات میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس مشکلات میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو کہا للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، اور ہم عورتیں فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری میراث میں مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ٹھیک ہے نا، یعنی جن چیزوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے ان چیزوں کی عورت تمنا نہ کرے، مرد بننے کی خواہش نہ کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا، خیر کے بدلے خیر، شر کے بدلے شر، یعنی اللہ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے، ٹھیک ہے نا، مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے، اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک اعمال کے ثواب سے محروم نہیں ہے، تو لہٰذا تم بجائے حسد کرنے کے، واسألوا اللہ من فضلہ اللہ کے فضل کا سوال کرتے رہو، اللہ کا فضل چاہو، تو اللہ نے فرمایا تم اپنے اعمال کی طرف توجہ رکھو، نیکی کے کاموں میں کوشش کرو، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملا ہے، کس کے پاس کتنا مال تھا، کون کتنا حسین تھا، کس کے پاس کتنی ڈگریاں تھی، وہاں تو نیکیاں دیکھی جائیں گی کہ کس نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو صرف انسان یعنی اپنی خواہشات کے پورا ہونے کی ہر وقت نہ سوچا کرے، ٹھیک ہے نا، کہ میری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے، یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ سے فضل کا سوال کرتے رہو، اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے، تو ہمیں کسی کی چیز دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے، تو اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھا دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما، ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے،
ٹھیک ہے نا، کس کو کتنا دینا ہے، رزق ہے، چاہے علم ہے، چاہے حکمت ہے، کوئی بھی چیز ہے، کون کس چیز کا زیادہ مستحق ہے، ٹھیک ہے، کون فقیری کے لائق ہے اور کون آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون نیکی اور بھلائی کے کام کرنے والا ہے، اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر کیے، موالیا، وارث حقدار، مما، اس میں سے جو تعالیٰ کا جو چھوڑ دے، والدانی، ماں باپ، والاقربون، اور رشتہ دار، والذین، اور جن لوگوں سے عقدت، بندے ہوں، ایمانکم، تمہارے عہد، فاتوہم، پس دو ان کو نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علی کل شیء شہیدا، ہر ایک چیز پر نگران ہے، شاہد ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے مقرر کیے ہم نے، وارث، حقدار، موالیہ، موالیہ یہ مولا کی جمع ہے، اور مولا کے کئی معنی ہیں، یہ دوست کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ورثہ ہیں، وارث ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے، اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے ورثہ اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب ایک وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نسب کی بنیاد پر، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتی ہے زوجیت کی بنیاد پر، اور ایک ولا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ولا کیا ہوتا ہے؟ ولا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے، پھر اس سے اس کا تعلق ولا والا ہو جاتا ہے، اگر یہ آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے تو اگر اس کا مال ہو تو اس کا مال اس کے آقا کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والذین عقدت ایمانہم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے جو حلف یا قسم یا معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کا حصہ اسے دے دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہاجرین مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ پھر انصاری کا جو وارث تھا اس کے رشتہ داروں کے بجائے مہاجر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ، ٹھیک ہے نا، تو وہ وراثت جو انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جن کے درمیان یعنی بھائی چارہ قائم ہو گیا تھا، یا پھر ان کے درمیان کوئی دو قبیلوں کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہوتا تھا، پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، وراثت کے بھی حقدار بن جاتے تھے، جس طرح کہ کسی نے کسی کا بیٹا لے لیا، ٹھیک ہے، اگر وہ بیٹا لے لیتے ہیں تو منہ بولا بیٹا، تو وہ باپ کا پھر وارث بنتا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ حلف اور معاہدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے پہلے دو شخص یا دو قبیلوں کے درمیان قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسلام کے بعد بھی چلا آ رہا ہے، تو اس حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن وراثت بس اس کی ہے جس کے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ والذین عقدت ایمانہم، جن لوگوں سے یہ عہد کر چکے ان کو ان کا حصہ دے دو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی مدد کے طور پر، نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن میراث سے ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا، میراث میں ان کا حصہ نہیں، ٹھیک ہے، وصیت کر سکتے ہیں۔ تو آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سماعت کی بنا پر بصر کے ذریعے ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے، تو اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمارے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو ہمیں اب کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اللہ شہید ہے، یعنی اللہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ رہا ہے، اور انسان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے
اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ساری مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون کسی کا حق مار رہا ہے۔ تو ہمارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، اللہ گواہ ہے۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہو جائے گا، سب بتا دے گا کہ ہم جو کچھ دنیا میں کرتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ بتا دے۔ فرشتے بھی گواہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی گواہی دیں گے، ٹھیک۔ تو ہم خود ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، پھر انسان کے اعضاء بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی گواہ ہے، شاہد ہے، اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی پر ہے اور عرش پر اللہ ہے، اور تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ تو ہمارے اعمال میں سے کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ آگے فرمایا الرجال، مرد قوامون حاکم علی النساء، عورتوں پر، بما اس وجہ سے جو فضل اللہ کے افضل بنایا اللہ نے بعضهم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر، وبما اور اس وجہ سے انفقوا انہوں نے خرچ کیا من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما برداری کرنے والیاں، حافظات حفاظت کرنے والیاں، للغیب غیب کی، بما ان چیزوں کی جن کی حفظ اللہ حفاظت کی اللہ نے، واللاتی اور وہ عورتیں تخافون کہ تم ڈرتے ہو نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن پس نصیحت کرو ان کو، وہجروہن الگ کر دو ان کو، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور مارو ان کو، فإن پس اگر اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری، فرما برداری کریں تمہاری، فلا پس نہیں تبغوا نہ تم تلاش کرو علیہن ان پر سبیلا کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیٰ سب سے اوپر، کبیرن بہت بڑا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، مسلط نہیں کیا ہے کہ تم ظلم کرو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے حاکم بنایا ہے تاکہ وہ ان کی فکر کرے، ان کی فکر کرنے والا بنایا ہے، عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا، ان کا محافظ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شریعت نے گھر کے بندوبست کے لیے اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا قوام یعنی نگران، ذمہ دار بنایا ہے۔ قوام جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور ان کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو، یعنی منتظم ہو اور سرپرستی کرے۔ تو اللہ نے وہ مرد کو بنایا ہے۔ اب اس کی دو وجوہات بیان کی ہے، قرآن نے اس کی دو وجہ بیان کی ہے کہ مرد کو قوام کیوں بنایا ہے۔ ایک تو یہ بتایا ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ اب یہ فضیلت شرف اور کرامت کی فضیلت نہیں ہے کہ اس پر فضل زیادہ ہے، زیادہ ہو گیا ہے، اس کو فائدہ زیادہ مل گئے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مرد میں کچھ خصوصیت رکھی ہے جو عورت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد کو طبعی طور پر امتیاز حاصل ہے، یعنی جسمانی اور عقلی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر کے سارے اخراجات، ٹھیک ہے، بیوی کا نان و نفقہ مرد کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عورت پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب مرد کے ذمے ہیں۔ اللہ نے عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے یعنی دور رکھا ہے، تو اس بنا پر گھر کا نگران بننے کا حق مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے، چاہے عورت جتنا بھی کماتی ہو، جتنی بھی امیر ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ خرچ کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ہے۔ عورت اپنی خوشی سے خرچہ کر لے تو کر لے، لیکن ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہے۔ اسی طرح حکومتی امور میں بھی مسلمانوں کا خلیفہ یا امیر عورت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا مرد عورت کا حاکم ہے، رئیس ہے، سردار ہے، اسے درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے، اس لیے مرد عورتوں سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت بھی مردوں میں رہی ہے، اور اسی طرح شرعی طور پر خلیفہ بھی مرد ہی بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائیں، یعنی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے تو وہ قوم کبھی
نجات نہیں پا سکتی۔ تو حاکم جو ہے وہ مرد ہے، مرد گھر پر نگران ہے، وہ دیکھیں وہ کیا کر رہی ہیں، خود بھی دین پر چلے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی دین پر چلائے۔ آگے فرمایا فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما برداری کرنے والیاں، حافظات، حفاظت کرنے والی للغیب، غیب کی۔ اب اس آیت میں عورتوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، ایک فرما بردار عورت اور ایک نافرمان عورت۔ اگر فرما بردار عورت ہے تو وہ قابل تعریف ہے، اور اگر نافرمان عورت ہے تو اس کی نافرمانی کے علاج کے لیے 3 نسخے بتائے گئے ہیں۔ چلیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ فرما بردار عورت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات، نیک صالح عورت، اللہ اور شوہر کی فرما بردار عورت، حافظات، حفاظت کرنے والی۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ میاں بیوی آپس کی جو باتیں ہیں وہ کسی اور سے ذکر نہ کریں، اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو یہ نیک عورت ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور گھر کی حفاظت کرنے والی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ ٹھیک ہے، فالصالحات نیک عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں ہی بدبختی کی علامت ہے، بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری۔ فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں، فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ اس آیت کی تشریح وہ حدیث کرتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کرے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا قانتات، فرما برداری کرنے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی بات مانے تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن حکم دے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ فرما برداری کرنے والی عورتوں کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر بلائے، اگرچہ عورت تندور پر روٹی پکا رہی ہو تو وہ اس کی فرما برداری کرے، وہ بلائے تو اس کے بلانے پر آ جائے۔ آگے فرمایا حافظات، حفاظت کرنے والیاں، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، گھر بار کی حفاظت کرنے والی، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والی، یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے موافق ان کے مال و عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس میں خیانت سے کام نہیں لیتی ہیں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جو عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں ان کو اللہ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہا گیا حافظات، حفاظت کرنے والی للغیبی، عدم موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، گھر بار کی، بچوں کی، ہر چیز کی، یہاں تک کہ جو میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہیں وہ بھی کسی کو نہیں بتانی۔ آگے فرمایا واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون کہ تم ڈرتے ہو، تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہ ان کی سرکشی کا، نشوز۔ پھر فرمایا جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرو، نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، چڑھائی کرنا، یعنی جو تم سے بلند ہونا چاہتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، بے پرواہی برتتی ہو۔ نافرمان عورت کون سی ہے؟ جو ہر بات میں نہ کرے، سر چڑھی عورت۔ نشوز شوہر کے ان کام میں نافرمانی جن کو اللہ نے عورت پر فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نافرمانی کرتی ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر اپنے بستر پر بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے تو عرش والا ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر بستر پہ بلائے اور بلا وجہ عورت انکار کر دے، بلا وجہ، کوئی وجہ ہے پھر نہیں، بلا وجہ اگر انکار کر دیتی ہے تو فرشتے صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، گھر سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہ نشوز جو ہے یعنی نافرمان عورت، ٹھیک ہے، اگر وہ نافرمانی کرتی ہے، اگر عورت نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو خاوند کو حالات کے مطابق اس آیت میں 3 چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فائزوہن، نافرمانی کا علاج بتایا گیا، فائزوہن، پس تم ان کو نصیحت کرو، انہیں زبانی نصیحت کرو،
ٹھیک ہے، ہر طرح سے سمجھاؤ، اتار چڑھاؤ انہیں بتاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ، حقوق کی زوجیت یاد دلاؤ، اسے بتاؤ کہ دیکھو خاوند کے اتنے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ سب سے بڑا حق اس پر اسی کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ حکم نہیں دیا گیا، لیکن ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو پہلی کی چیز کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو، یعنی پیار و محبت سے سمجھانا ہے۔ دوسرا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تیسرا وَاضْرِبُوهُنَّ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اکٹھے بھی ہو سکتی ہیں، نصیحت کرنا، گھر میں رہ کر بستر الگ کر دینا اور انہیں مارنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی انہیں مارنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو نافرمانی کی صورت میں سب سے پہلے سمجھانے کے لیے واضح و نصیحت کرنی ہے اور اس رویے کے نقصان بتانے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وقتی طور پر عارضی علیحدگی اختیار کرنی ہے، جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن یہ مار وحشیانہ ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کیسا مارنا ہے؟ فرمایا ایسا مارنا نہ ہو کہ توڑ پھوڑ ہو، کہا مسواک سے مارنا ہے، اور خاص طور پر چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جانوروں کے چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے، یہ تو پھر ایک عورت ہے، اور پھر یہ ہے کہ نہ مارنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیوی کو نہیں مارا، نہ غلام کو بھی نہیں مارا۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے فَعِظُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں بستروں سے الگ کر دو، انہیں بستروں سے الگ کر دو۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سلائے تو بستر پر ہی، مگر خود اس سے کروٹ موڑ لے، یعنی مجامعت نہ کرے، ٹھیک ہے نا، مجامعت نہ کرے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ساتھ سلانا ہی چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عورت کا حق اس کے شوہر پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب تو پہنے تو اسے بھی پہنا، اس کے منہ پر نہ مارو، گالیاں نہ دو، اور ناراضگی کی صورت میں غصے میں گھر سے الگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ گھر میں ہی اسے الگ کر دو لیکن گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وہ تمہاری خدمت گزار اور ماتحت ہیں، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ جس کے آنے سے تم خفا ہو، تم ناراض ہوتے ہو تو وہ اسے نہ آنے دیں، اپنے گھر میں نہ آنے دیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سی تنبیہ کر سکتے ہو، لیکن سخت مار جو کہ ظاہر ہو وہ نہیں مار سکتے۔ اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلاتے پلاتے رہو، پہناتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حق ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، سب سے پہلے نصیحت کرنا ہے، پھر بستروں سے الگ کر دینا ہے اور ان کو ہلکی مارنا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، پھر اگر وہ فرما برداری کر لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ اگر وہ اصلاح کر لیں، یعنی اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں، پھر ان کو تکلیف دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ جو بات تم اسے سمجھا رہے ہو اگر وہ بات سمجھ جاتی ہیں، یعنی اگر وہ اصلاح کر لیں تو پھر راستہ تلاش نہ کرو، یعنی زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو، طلاق نہ دو، خلا پر مجبور نہ کرو، ہاتھ اور زبان سے کسی قسم کی انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، علیًّ، سب سے اوپر ہے، کبیراً، بہت بڑا ہے۔ یعنی اگر عورتیں تمہاری فرمانبردار بن جاتی ہیں، یعنی عورتوں کے ٹھیک ہو جانے کے بعد، اب ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی تم انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں ستا رہے ہو، انہیں تکلیف دے رہے ہو، انہیں مار پیٹ کر رہے ہو، انہیں خلا پر مجبور کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو ان کی مدد پر، ان کا انتقام لینے پر خود اللہ تعالیٰ ہے، اور یقیناً وہ بہت بلند ہے، زور آور ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیًّ، سب سے اوپر ہے، کبیراً، بہت بڑا ہے، ان کا انتقام لینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، بہت بڑا ہے۔